مفتی صاحب دوسرا سوال ہے، ہمارے کالج میں مطالعہ پاکستان کے استاد صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ قائد اعظم سور کا گوشت کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی بات نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح مسلمان تھے، شروع میں وہ اہل تشریف فیملی سے تھے، بعد میں وہ تبدیل ہوئے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا مشرف علی تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے خط و کتابت، باقیوں کی رفاقت یہ ان کو ملی اور یہ تبدیل ہو گئے، اور پھر اتنا دینی ذہن بنایا کہ قائد اعظم نے مولانا محمد علی جوہر کو فرمایا تھا کہ میرا اردو پر زیادہ حافظہ اور عبور نہیں ہے جتنا میرا انگریزی پہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں لا آف عمر کو نافذ کروں، حضرت عمر کے قانون کو۔ تو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب اردو میں ہے الفاروق، تو اس کا جو حصہ دوم ہے وہ بھی اردو میں ہے، اگر آپ حصہ دوم جو نظام مملکت فاروقی ہے وہ آپ مجھے انگلش ترجمہ کر کے دے دیں تو میرے لیے نافذ کرنا آسان ہوگا۔ تو مولانا محمد علی جوہر دارالعلوم دیوبند کا فخر، جس کی قبر آج بھی بیت المقدس میں ہے، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھی تھے، تو انہیں انگلش ترجمہ کر کے علامہ شبلی کی کتاب حصہ دوم کا انگلش ٹرانسلیٹ کر کے دیا، تو قائد اعظم نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ یہ تو اور بات ہے کہ ان کی زندگی وفا نہ کر سکی اور پھر ہم سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں آ گئے، تو آپ خامخواہ سے قائد اعظم کے خلاف ایسی بات کر دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وصیت میں جو آخری وصیت تھی یہی فرمایا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہیں کہ آؤٹ آف سٹی نہ جائیں، کراچی سے باہر نہ جائیں، کراچی میں ہی رہیں، کیوں ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہوں جو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کا جنازہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ شبیر احمد عثمانی کون تھے آپ سارے جانتے ہیں، مفسر دیوبند، محدث احناف، اور اس شخص کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اور جب ملک بنا تو اس وقت پاکستان دو حصوں میں تھا، ایک حصے کو ایسٹ پاکستان کہتے تھے، ایک کو ویسٹ کہتے تھے، مشرقی مغربی، ان دونوں کے درمیان سمندر آئل تھا جس کو ہم ڈھاکہ آج کل کہتے ہیں، یہ مشرقی پاکستان تھا اور یہ اسے مغربی پاکستان کہتے تھے۔ تو ڈھاکہ میں تلاوت ہو کر جو پاکستان کا پرچم لہرایا گیا 14 اگست 1947، اسی طرح کراچی میں بھی 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1368 ہجری 27ویں کا دن تھا۔ قائد اعظم نے کن کو حکم دیا تھا؟ کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا تھا پرچم لہرائیں پہلے دن پاکستان میں، اور وہاں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے اعلاء السنن کے مؤلف حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو فرمایا تھا کہ آپ وہاں پرچم لہرائیں، یہ قائد اعظم نے کیا۔ قائد اعظم کے پاکستان یہ نہیں ہے جس کو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، قائد اعظم کے اصول ہیں، انہیں لکھا ہے اسرائیل ناجائز بچہ ہے، یہ امت مسلمہ کے دل پہ خنجر ہے، پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ آج تک ہم اپنے پاسپورٹ کے اوپر لکھ کے بیٹھے ہیں کہ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ یہ پاسپورٹ کارآمد ہے۔ تو قائد اعظم نے تو وہ جو نام رکھوایا تھا پاکستان کا، کیا نام ہے ان کا، خالق کے اس میں پاکستان جو ہے چودھری رحمت علی، چودھری رحمت علی نے پاکستان ایسے نام نہیں رکھ دیا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ایسا نام رکھے علماء سے مشورے کے بعد جو مدینہ طیبہ کا نام بنے۔ تو مدینہ طیبہ یہ عربی لفظ ہے، پاکیزہ شہر، تو اس کا فارسی ترجمہ کیا پاکستان، جس کا عربی ترجمہ کرے تو بنتا ہے مدینہ طیبہ، اور پھر 4 صوبوں کے نام رکھوائے، صدیقستان، فاروقستان، عثمانستان اور حیدرستان۔ یہ نو اینڈ نیور انگریزی کی کتاب ہے پاکستان کے لیے، پڑھ لیں آپ اس کو، اس میں نہ موجود ہو تو آپ مجھے کہہ دینا۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے حضرات پڑھتے نہیں ہیں، پاکستان کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، قائد اعظم کی جد و جہد کو دیکھتے نہیں ہیں، اور پوری علماء کے کردار کو نہیں دیکھیں اور کہتے جی قائد اعظم نعوذ باللہ سور کا گوشت کھاتے تھے، شراب پیتے تھے۔ یہ لبرلز لوگوں کے پروپیگنڈے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ 22 نقاط قائد اعظم کے مشورے کے ساتھ جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے قلم سے لکھے ہیں، آج وہ ہمارے آمین کی بنیاد ہو جائیں اور نافذ ہو جائیں تو ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو جائے۔